سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں رقمہ عرفان ملک اور میں ہوں ذیشان بشیر. ابھی آپ کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد. وزیر اعظم عمران خان بھارتی صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں. کیا گیا امریکنز نے کہ افغانستان میں اس لیے وہ نہیں جیت سکے 17 سالوں میں کیونکہ پاکستان سے 3-4 ہزار انسرجنٹس جاتے ہیں اور وہاں جا کے ٹیررزم کرتے ہیں, جس کی وجہ سے 1.5 لاکھ نیٹو فورس اور کوئی 3 لاکھ افغان فوج نہیں جیت سکی. یہ ہمیشہ ہمیں بلیم کرتے ہیں. تو اب پاکستان جو افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے اکنامک حالات آج تک اچھے نہیں ہیں, ہم فینسنگ کر رہے ہیں بارڈر کو. اگر پاکستان کا یہ کرتا یہ یا اس کا انٹرسٹ ہوتا تو بارڈر فینس نہ کرے, جس طرح ہندوستان نے بارڈر فینس کیا ہوا ہے. ہم سارا افغان بارڈر اب فینس کر رہے ہیں ایٹ اے ہیوج کاسٹ. ہمارا پرابلم کیا ہے افغانستان؟ ہاں 27 لاکھ افغان ریفیوجیز رہتے ہیں ابھی بھی, 27 لاکھ, اور ان کی کانسنٹریشنز ہیں کئی جگہ پہ. اب وہاں موومنٹ بیک اینڈ فورتھ ہوتی ہے افغانستان سے. تو پاکستان گورنمنٹ نے کوشش بھی کی ہے کہ ہم کسی طرح ریپیٹریشن کر دیں ریفیوجیز کی. وہ بھی پرابلمز ہے, جانا نہیں چاہتے, فورس ریپیٹریشن کر نہیں سکتے. ایونچولی پاکستان اب یہ فینسنگ کرنے لگا ہے. میں انڈیا کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے. یہ اس وقت پاکستان کے جو تھاٹ پروسیس ہے وہ بدل چکا ہے, یا مائنڈ سیٹ بدل گیا ہے. ہندوستان کا مائنڈ سیٹ نہیں بدل رہا. وہ یہ انسسٹ کہ جی آپ ٹیررزم ختم کریں تو ہم یہ کریں گے. یہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کہتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس وقت روکنے کے لیے. ہم نے اپنے قانون بنائے ہوئے ہیں. ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے ایک نیشنل ایکشن پلان کے اوپر سائن کیا ہوا ہے جو کہ واضح کرتا ہے کہ ہم کسی عام گروپ کو پاکستان میں آپریٹ نہیں کرنے دیں گے. This is about Kashmir again. 46 years ago, soon after the Simla Agreement was signed, Indira Gandhi was asked at a press conference, what is the way forward? She had said that our official stance is that the whole of Jammu and Kashmir, including Azad Kashmir, is a part of India. However, if someone were to come up with a suggestion that let Azad Kashmir stay with Pakistan and let India keep J&K, I could give it a positive thought. Given the situation today that you are not going to let go of Azad Kashmir, India will not allow J&K to let go of its hold, and there is no third option, namely the Azad Kashmiris and J&K residents cannot have an independent state. So what is the solution? Why not recognize the existing line of control as an international border and throw it open and end it for good? Thanks. یہ فورم نہیں ہے ڈسکس کرنے کا کہ کشمیر کی کیا سلوشن ہے. میں تو یہ نہیں کہتا کہ کوئی آسان سلوشن ہے. اگر 70 سال میں ہم سلوشن پہ نہیں پہنچے تو obviously اس کے اندر ہے جو دونوں حکومتوں کے لیے مشکل ہے ماننی, جو دونوں ایک دوسرے کو سجیسٹ کرتے ہیں, دونوں کے لیے سوالو کرنا مشکل ہے. لیکن میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ سلوشن ہے, اور وہ سلوشن تب نکلے گی جب آپ ڈائلاگ پہ بیٹھیں گے. اور جہاں تک مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے اس وقت 2 فارن منسٹر ایکس رہ چکے تھے جو پی ٹی آئی میں تھے, اور میں خود نٹور سنگھ بیٹھے ہوئے تھے, اور بی جے پی کے جو تب اس وقت کے ایکس پرائم منسٹر تھے واجپئی, وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے ان سے میٹنگ کی دلی کے اندر, اور مجھے واضح طور پہ یاد ہے کہ وہ ریگریٹ کر رہے تھے کہ وہ اگر وہ الیکشن نہ ہارتے نٹور سنگھ اور واجپئی تو وہ کہتے ہیں ہم اتنے قریب آ گئے تھے کشمیر کی سلوشن کی. مشرف کا دور تھا. تو کوئی تو بات ہوئی ہوگی جو اتنے قریب پہنچ گئے, جو مشرف ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو بھی ایکسیپٹیبل تھا اور ان کو بھی تھا. تو یہ فورم نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ہم یہ اپنے بر صغیر کے لوگوں کو یہ بتا دیں, اور یہ ڈریم ہے, یہ بڑی ڈریم ہے, کیونکہ اس میں تھوڑا امیجنیشن کی ضرورت ہے کہ یہ پیس کے ڈیویڈنڈس اتنے زیادہ ہیں. ہندوستان کے لیے بہت زیادہ ڈیویڈنڈس ہیں,
پاکستان میں فرانس اور جرمنی کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ دونوں ملکوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلے گی جب ان کی ٹریڈ کھلی, تو وہ بھی یہاں بھی ہوگا. ساری دنیا کا ہے, چائنا کے جتنے نیبرز کے ساتھ ٹریڈ ہے اس کی وجہ سے سارا چائنا کا نیبرہڈ اٹھ گیا ہے. تو ٹریڈ تو یہ تو دنیا بتاتی ہے. یورپین یونین کے اندر جب سارے یہ ملک شامل ہوئے سب کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلی گئی. تو ہم اتنی بڑی مارکیٹس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف چائنا ہے, یہ ہے سینٹرل ایشیا ہے, انڈیا ہے. یہ ایک اگر یہ ایشو ہم حل کرتے ہیں تو سارے بر صغیر کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور میرا پرٹیکولر انٹرسٹ یہ ہے کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کی سب سے بڑی پرائیورٹی اس کے غریب لوگ ہوتے ہیں, اور ہماری پوری ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. اور ویلفیئر اسٹیٹ تب بنے گی جب کہ ویلتھ کریشن ہوگی, ہمارے پاس ایکسٹرا پیسہ ہوگا جو ہم پھر اپنے نچلے عوام پہ خرچ کریں گے. تو میرا تو یہ انٹرسٹ ہے. میں آپ کو ابھی بھی کہوں کہ ہماری کوشش یہ رہے گی اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے اپنے مسئلے حل کریں. اور اس پہ کشمیر کا مسئلہ میری اگر ہم اوور آل اس کو بڑی پکچر دیکھ لیں تو یہ ایکچولی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. I'm Ravinder Singh Robin. I come from Amritsar. Thank you very much for inviting us and for Corridor 2. I hope this will not only for 2019, it will be on Corridor forever. اس کے ساتھ ہی میں کوشچن پوچھوں گا کہ کشمیر میں جو کشمیری پنڈت ہیں انہوں نے بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ شاردا پیٹھ نیلم جو پاکستان سائڈ کشمیر میں ہے اس طرف ہے, اس طرف روٹ کھولے. تو ول یو بی فورتھ کمنگ ٹو اوپن اپ دیٹ روٹ اینڈ along with that جو روٹس ہم نے اور بہت سارے انڈیا پاکستان کے درمیان کھولے. میں آپ سب دوستوں کو, بہنوں کو, بچوں کو, بھائیوں کو السلام علیکم جی بھٹو. دوستو یہ سفر لمبا تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ سفر جب سوچا میں سمجھتا ہوں تب وہ بہت جوان تھا. پیپلز پارٹی کی بنیاد اس نے اپنے دماغ میں, اپنے سوچ میں. بی بی لکھتی ہیں, بی بی کہتی ہیں کہ جب میں باہر پڑھنے جا رہی تھی تو یہ مجھے میرے والد نے کہا کہ یاد رکھنا کہ ان غریبوں کے پسینوں سے تم پڑھ رہی ہو. اس شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ کی معراج کوئی سمجھے نہ سمجھے میں سمجھتا ہوں. میں نے اس ہر کال کوٹری میں وقت گزارا ہے جہاں بھٹو صاحب رہے ہیں. بھٹو صاحب ایک اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ اگر مجھے شہید کر دیا گیا تو ہمالیہ کے پہاڑ روئیں گے. آج تک یہ خون بہہ رہا ہے اور وہ رو رہے ہیں اور یہ خون کے آنسو ہیں اور یہ ان کو بجھا نہیں سکتے, پوری دنیا نہیں بجھا سکتی, اس لیے کہ ان نے استعمال غلط ہوئے, یہ خود استعمال غلط ہوئے, ان کو استعمال کیا دنیا نے. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو اگر ہوتے تو وہ استعمال نہ ہوتے, وہ دنیا کو استعمال کرتے آپ غریبوں کے لیے. یہ ان کی سوچ تھی اور یہ ان کی سوچ ہے. ان کی میں نے پہلے بھی کہا ہے ان کی لائف نہیں ہے. اگر ضیاء الحق کی زندگی کچھ نہیں, سیاسی زندگی کچھ نہیں, اپنی زندگی جو اللہ نے لکھی ہو ہر کسی کی وہ لکھی ہے, پر سیاسی زندگی اس کی کچھ نہیں تھی. تو اس کے جانے کے بعد آج اس کا کہیں نام بھی نہیں ہے. مشرف کو جب میں جیل میں تھا میں کہتا تھا کہ مجھے نظر نہیں آتا کہاں ہے. لوگ کہتے تھے سر وہ پریزیڈنٹ ہے. میں نے کہا پریزیڈنٹ وہ ہوگا جس کا کل بھی ہے, جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا کل بھی تھا, آج بھی ہے اور انشاءاللہ کل بھی ہوگا. تو یہ 50-60 سال کا سفر نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں یہ بھٹو صاحب کی سوچ اس سے کچھ پہلے سے چل رہی تھی. اور بی بی صاحبہ کے اندر تو جسے کہتے ہیں جمہوریت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. ہر چیز وہ سمجھتی تھی. اس کے والد نے اس کو ہر
बात बताई थी, हर बात समझाई थी, और उनकी सोच में कोई फर्क नहीं थी, कोई दो राय नहीं थी। वो भी अपने अवाम के लिए, अपने गरीबों के लिए लड़ना चाहती थी, उनके लिए कुछ करना चाहती थी, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी यही चाहते थे। और हम सब ने भी भुट्टो साहब की कदमों में कदम तो नहीं, मगर उनके पीछे चलते चलते, बीबी साहिबा के पीछे चलते चलते जितनी हो सकती है वो हमने खिदमत की है। मुझे पता है कि लोगों को 18वीं तरमीम से तकलीफ है। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मुझे बात बताते हैं लोग आके, बड़े बड़ी जगहों पे लोगों को तकलीफ है, मगर उनको नहीं पता कि 18वीं तरमीम मैंने अपने लिए नहीं की, मैंने पाकिस्तान के लिए की है, ताकि पाकिस्तान को एक साथ रखा जा सके। इसलिए कि हमें पता है वो कौन सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाह रही हैं। पहले भी यही ताकतें थी जिसकी वजह से बीबी लड़ी, और अब भी हम लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाली नस्लें भी लड़ेंगी। मगर मैं आपको ये कहता हूँ कि बिलावल को आप ख्याल करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपका लीडर है, बीबी का बेटा है, मेरा बेटा है, इसको मैं हमेशा आपके हवाले करता हूँ। इंशाअल्लाह आप इसके निगहबान रहेंगे और पाकिस्तान इंशाअल्लाह बन कर रहेगा पीपल्स पार्टी का किला। जिए भुट्टो। Mr. Modi, and we had a very good conversation. But then then we know the rest is history. Foreign Secretary could tell me about this because I'm not clear about this. We still have within our legislation 1948, which allows us to implement UN Security Council resolutions. So that does provide the chapeau. So legally there is no lacuna, and of course all parts of the legislation is being looked at. From NDTV. It's actually a follow-up to some of the questions as well. But a lot of my colleagues who are here, some of them also came 20 years ago. India's position has been that, it is a gesture, which the Kartarpur is a great peace gesture, but time and again India has been let down. A lot of people came 20 years ago with the bus diplomacy, and we saw Kargil after that. Is there any kind of, how do you get that trust, fix that trust deficit that is there? Could it also, part two of my question is, could it also, don't you think that something like a lot of the people who want, like Dawood Ibrahim, he's been acknowledged, India believes, and they have given evidence constantly of where he is. Couldn't a grand gesture be, and wouldn't that be a direct road to peace, to hand over someone who's an international wanted terrorist like Dawood Ibrahim? मैं जब भी इंडिया भी गया हूँ कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर, और जब ज़्यादातर कोई भी इंटरव्यू भी देता हूँ इंडिया की अखबारों को, चैनल्स को, हमेशा बात इधर ही आके फंस जाती है कि माजी में ये हुआ। मैंने कल यही वाज़े किया था कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, दुनिया में कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो माजी को सिर्फ सीखने के लिए रखे। माजी में इंसान रहता नहीं है। यू डोंट लिव इन द पास्ट, यू जस्ट लर्न फ्रॉम इट। हमारे माजी ने हमें सिखाया क्या है कि इस जंग ने, जब जो भी हमारी कॉन्फ्लिक्ट है, उसने सिर्फ और सिर्फ एक इम्पेडिमेंट बना है इस खित्ते को आगे बढ़ने से। जो इस सब कॉन्टिनेंट की तारीख जानते हैं उनको पता है कि आज से 300 साल पहले ये दुनिया का सबसे अमीर इलाका था, और आज दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब गुर्बत है इस सब कॉन्टिनेंट में। अब हम ट्रैप हो सकते हैं पास्ट में, और हम वही चीज़ें रिपीट करते हैं क्योंकि उसमें बहुत दोनों तरफ बड़े हैं इश्यूज। ये जो पंजाब का बॉर्डर है, जो कत्लेआम इस बॉर्डर के ऊपर हुई थी 1947 में, शायद ही दुनिया में इस तरह की बुचरी हुई हो जो इस बॉर्डर पे हुई थी। और मैं बड़ा हुआ था 5 साल पाकिस्तान के बढ़ने के बाद, और जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द थे वो जो भी उधर से आए थे, उन्होंने फैमिलीज किसी की, इनके रिश्तेदार, कोई ना कोई उनके पास हॉरर स्टोरी थी बताने की, और बड़ी देर तक नफरत थी हिंदुस्तान से।
آہستہ آہستہ میں جب پہلی دفعہ کھیلنے گیا کرکٹ ہندوستان میں تو چینج ہوا میں, اور ہم آہستہ آہستہ چینج ہوئے. اور یہ کرتارپور یہ جو کل ایونٹ تھا, یہ یاد رکھیں اس سارے بارڈر پہ جس طرح کی بلڈ شیڈ ہوئی تھی 70 سال پہلے, اور جس طرح کا اب چینج آ گیا ہے, جس طرح کی لوگوں کی ایٹیٹیوڈ, جس طرح کی ایک دوسرے کو ایک بردرہڈ سی نظر آئی ہے, تو اسی طرح قومیں آگے بڑھ جاتی ہیں. اچھے برے ٹائم ہوتے ہیں, آپ سیکھتے ہیں, آپ ریلائز کرتے ہیں اور آپ آگے بڑھتے ہیں. ہم بار بار وہاں پھنس جاتے ہیں آگے کہ آپ نے یہ کیا. یہاں آپ کو پوری لسٹ میں بتا دوں گا جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ جی ہندوستان نے ہمارے سے ظلم کیا. ادھر جاتے ہیں تو وہ پوری لسٹ دے دیتے ہیں. اور اسی میں مجھے پچھلے 30 سال سے میں یہی دیکھتا ہوں کہ ہم وی آلویز کم بیک ٹو دا زیرو سم گیم. سو میرا لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں یہ وہ دنیا کا حصہ ہے جو بہت گین کر سکتا ہے پیس سے. آپ کے لیے ہندوستان بڑا ملک ہے, اس وقت بڑا جی ڈی پی ہے, گروتھ ریٹ بہتر ہے, لیکن ہندوستان کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اس امن سے. پاکستان اس سے علیحدہ گین کر سکتا ہے, لیکن یہ کبھی بھی ون سائیڈڈ کوشش نہیں چلے گی زیادہ دیر. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چلے الیکشن تک مان لیا, لیکن اس کے بعد ہندوستان کو بھی رسپونڈ کرنا ہے. اور ہم پھر اگر یہ گورنمنٹ کے اندر ٹرسٹ ٹوٹتا ہے تو پھر بات کریں. میں اب ماضی کا تو نہیں جواب دے سکتا کہ جی ماضی میں یہ ہوا تو میں اب سارے ماضی کا ذمہ دار ہوں, وہ تو میں نہیں کہہ سکتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب ایک دفعہ اگریمنٹس کریں گے پھر میرے سے بات کریں کہ میں اگر کسی اگریمنٹ سے پیچھے ہٹتا ہوں, اور میں یقین کریں میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ جی میں تو آپ کے ساتھ تھا لیکن پاکستانی فوج نے بات نہیں مانی. اس وقت پاکستان میں پاکستان کی فوج, پاکستان کے ادارے, پاکستان کی گورنمنٹ, پولیٹیکل لیڈرشپ اور گورنمنٹ سب ایک پیج پہ ہیں, اور ہم کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہم ساروں کا کنسنسس ہے جو میں کہہ رہا ہوں. یعنی یہ میں کوئی ملک کے اندر کنسنسس ہے اس وقت. لیکن انفارچونیٹلی جب ایک طرف سے رسپانس نہیں آتا اور پھر اخباروں میں خبریں پڑھتے ہیں الٹی سیدھی, پھر وہ پریشر پڑ جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ پیس کی پراسپیکٹس کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو دس از میرے تو 3 مہینے ہوئے پاور میں, تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہندوستان سے بھی اور جتنے بھی افغانستان سے, یہ جو 2 ہمارے اس وقت نیبر سے ہمارے حالات ٹھیک نہیں, ہم پوری کوشش کریں گے اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے دونوں سے. 2 questions and a request. I know you said Hafiz Saeed and I will ask it again, but I won't. Somebody has already asked it. You have a lot of goodwill in India. No Pakistan Prime Minister has traveled to India as often as you, and you have a particular relationship with Mumbai. You said mindsets changed in Pakistan in 2004, around that period. Mindsets are also changed in India post 2008, which is 10 years ago. There's anger, in a sense. Therefore, you need to do that grand gesture, whatever it is, whether it's a Dawood Ibrahim, whether it's Hafiz Saeed in jail. What is that big gesture? Are you willing to take the tough gesture? Kartarpur, perhaps some would say, was the low-hanging fruit. Are you willing to take that big gesture, which would ensure that goodwill that you have is actually then translated into trust? That's question 1. Number 2, sir, you in September wrote a rather angry letter to Narendra Modi ji. You said, small minds, and you seemed very angry. Tweet. Now they all tweet. Nobody writes letters. So, do you feel that in hindsight, do you still feel the same way? And finally, sir, there is a small request. No, it's a request, sir. There is a young Indian who is going to be, who has been in a Pakistani jail. He strayed into your country because he fell in love with a girl. December 16th, he's officially supposed to be released. India says that they've written 66 letters asking for consular access. His name is Hamid Ansari, sir. He's a very, I know his mother. She broke down twice in front of me last month. I request you, sir, to please look at his case as... Assalamu alaikum. Jiye Bhutto. साथियों, आज का दिन
ہمارے لیے بہت اہم ہے. آج سے 51 سال پہلے لاہور میں پاکستان کی ایک نئی سیاسی تاریخ کی بنیاد رکھی گئی. ایک نئی صبح کا آغاز ہوا تھا. ایک نئے عہد کی روشنی پھوٹی. ایک نئی تحریک نے جنم لیا تھا. یہ وہ دن تھا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کا اعلان کیا گیا. پاکستان میں ایک نئی سیاسی فکر نے جنم لیا. ایک نئی انقلابی لہر کا آغاز ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ انقلابی لہر پورے ملک میں پھیل گئی، جس کے نتیجے میں ایوبی آمریت کا خاتمہ ہوا، جمہوریت کی راہ ہموار ہوئی اور پاکستان کی تحریک میں پہلی عام انتخابات کرائی گئیں، جس سے ملک میں جمہوری سیاست کا آغاز ہوا. ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاسی منشور آج سے 51 سال پہلے دیا، اور اس منشور میں جو بنیادی اصول واضح کیے، آج 5 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی وہ اصول اسی طرح ریلیونٹ ہے جس طرح یہ اصول آج سے 50 سال پہلے ریلیونٹ تھے. یہ اصول کیا تھے؟ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں جس بنیادی سیاسی اصول کی بات کی تھی، وہ یہ تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے اور جمہوریت ہمارا سیاست ہے، جس سے میں یہ مطلب لیتا ہوں کہ دین کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. دین اور مذہب ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے، جبکہ جمہوری سیاست سماج کے اجتماعی معاملہ ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب اس ملک میں آمروں نے اپنی جعلی اقتدار کو ڈول دینا چاہا تو انہوں نے مذہب کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا، جس کا نتیجہ میں آج سب بھگت رہے ہیں. آج پورا ملک جس آگ میں جل رہا ہے، یہ آگ آمروں نے لگائی تھی. جب مذہب کے نام پہ سیاست ہونے لگی تو پھر مذہبی دہشت گردی نے جنم لیا، اور اسلام جو کہ سلامتی کا مذہب ہے، اسلام جو کہ رواداری کا مذہب ہے، اسلام جو کہ امن کا مذہب ہے، اس عظیم مذہب کو دہشت گردی کا نام پر بدنام کیا گیا. آج پاکستان کے حالات پھر تقاضا کرتے ہیں کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفہ کی طرف واپس لوٹیں.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन बुनियादी असूलों को समझने की कोशिश करे और पाकिस्तान को इस आग से बचाए जो आग हमारे अपनों ने लगाई थी और जो आग आज हर घर की दहलीज पर पहुंच चुकी है। वो आग इंतहा पसंदी की आग है, वो आग दहशतगर्दी की आग है, वो आग अदम बर्दाश्त की आग है जिसने सारे समाज को अपनी लपेट में ले लिया। हमें इस आग को बुझाना है, पाकिस्तान को बचाना है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वादा निभाना है। तू है भुट्टो की निशानी, ये भुट्टो की निशानी, तू है भुट्टो की निशानी, ये भुट्टो की निशानी। इस आग को उस वक्त तक बुझाने में कामयाब नहीं होंगे जब तक हमारे मुल्क का वजीर आजम मजहबी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को अपनी जंग नहीं समझेगा। आप खुद बताएं, जब हमारे मुल्क का वजीर आजम यौम शोदा पर शहीदों के वारिसों के सामने खड़े होकर कहेगा कि ये जंग हमारी जंग नहीं, तो उनके वर्सा पर क्या गुजरी होगी। खान साहब, मैं पूछता हूं, क्या उनके प्यारों हमारी बहादुर अफवाज और पुलिस की कुर्बानी किस लिए थी? क्या उन्होंने ये जंग पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए नहीं लड़ी? क्या उन्होंने ये जंग उन दहशतगर्दों से नहीं लड़ी जो हमारे बहादुर अफवाज के सरों से फुटबॉल खेलते थे? क्या ये जंग हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन जालिमों से नहीं लड़ी जिन्होंने निहत्ते पाकिस्तानियों को बाजारों, सड़कों और स्कूल्स में नाहक कत्ल किया? खान साहब, आप मानो या ना मानो, मगर ये हमारी जंग है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। ये शहीद हमारे शहीद है, ये गाजी हमारे गाजी है। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने बुनियादी मंशूर में जिस सोशलिस्ट मईशत की बात की थी, उसका मतलब ये था कि पाकिस्तान की मईशत में तमाम लोगों को मसावी मौके मिले, तरक्की करने के लिए यकसा सहूलत मिले। इस मुल्क की मईशत में तमाम तबकात को उनका जायज हिस्सा मिले, मजदूर को रोजगार मिले, किसान को मेहनत की मुनासिब उर्जत मिले, नौजवानों को तालीम और रोजगार मिले, मेहनत कशों को उनका मेहनत का पल मिले, बुजुर्गों को अपने हक के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। साथियों, आपको तो पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला हमेशा गैर जमहूरी कुव्वतों और उन कुव्वतों की सरपरस्ती में पलने वाले सियासी लाडलों से रहा है। पहले हम एक लाडले से लड़ रहे थे और आज एक और लाडला मैदान में उठाया गया, लेकिन ये अनोखा लाडला है जिसने खेलने को चांद मांगा तो इसे पूरे मुल्क दे दिया गया, और आज ये जो पूरे मुल्क के साथ जो खेल रहा है, इसका नतीजा भी पहले लाडले से मुख्तलिफ नहीं होगा। ये ऐसा लाडला है जो चोरी भी करता है और सीना जोरी भी करता है,
जो दिन को कुछ कहता है और रात को कुछ कहता है और फिर दोनों बातों से मुकर जाता है, यू टर्न पर यू टर्न लेता है और फिर कहता है कि यू टर्न के बगैर लीडर नहीं बन सकता। अरे भाई, लीडर वो होता है जो आवाम से किए गए कमिटमेंट पर खड़ा रहता है, आगे बढ़ता रहता है, लड़ता रहता है, करता रहता है, मरता रहता है। लीडर बनना है तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से सीखो, जिसने फांसी के फंदे को चूमा लेकिन अपने उसूलों से पीछे नहीं हटे। लीडर बनना है तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से सीखो, जिसने शहादत कबूल की लेकिन आमरों और दहशतगर्दों के आगे सर नहीं झुकाई। लीडर बनना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों और जानिसारों से सीखो, जो ना जेलों से डरे, ना कोरे से डरे, ना जिया से डरे, ना मुशर्रफ से डरे, ना दहशत से डरे, ना तशद्दुद से डरे, ना गोली से डरे, ना धमाकों से डरे। अपनी जिंदगियां दे दी लेकिन आवाम से किए गए वादे पर आंच नहीं आने दी। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ कि अवाम का हुकूमत पर एतमाद का ग्राफ इतनी तेजी से नीचे गिरी कि लोग 100 दिन से पहले ही नया पाकिस्तान की वारदाते से तंग आ चुके हैं। आज महंगाई से गरीबों की कमर टूट गई है, गैस, बिजली, पानी सबका बहरान है, बेरोजगार नौजवान जिंदगी से मायूस है, किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है, मईशत संभालने का आसार नहीं नजर आ रही और ये हुकूमत कंटेनर से उतरने का नाम ही नहीं ले रही। साथियों, इन्होंने एहतसाब के नाम पर इंतकाम का बाजार गर्म किया, एहतसाब के नाम पर सियासी मुखालफीन को बदनाम किया और खुद खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन को बंद कर दिया। बिलियन ट्री सुनामी करप्शन, पेशावर मेट्रो में होने वाली करप्शन की फाइल्स बंद कर दी और मुकामात का सामने करने वालों को वजीर बना दिया। एक और सजा याफ्ता नाअहल नायब वजीर आजम के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है, जिसने ज़राअत के नाम पर किसानों को लूटा, उसे ज़राअत में इस्लाहात का फर्ज सौंप दिया गया। जिसने लोगों की जमीनें छीनी, उसको इंक्रोचमेंट हटाने का काम सौंप दिया। खान साहब, आपने इदारों को डीपोलिटिसाइज करने की बात की, आपने गाय के मुकदमे में आईजी इस्लामाबाद को घर भेज दिया, डीपीओ पाकपतन को घर भेज दिया, आईजी पंजाब को घर भेज दिया। और जब आप सियासी मुदाखलत में मशरूफ थे, उस वक्त एसपी पेशावर शहीद ताहिर डावर इस्लामाबाद से अगवा होता है और उसकी मस्क शुदा लाश अफगानिस्तान से मिलती है। इन्होंने
انہوں نے 100 دنوں میں پاکستان میں انقلاب لانے کی بات کی تھی. 100 دن گزر گئے لیکن جنوبی پنجاب صوبے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. صوبے کا وعدہ بھی دوسرے وعدوں کی طرح جھوٹ ہی نکلا. صوبے کا وعدہ اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کا سہانا خواب چند وزارتوں کے لیے بیچ دیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے کہ اس خواب کی تکمیل تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی. ساتھیوں، اب تو 18ویں ترمیم پر بھی حملے کر رہے ہیں. صوبوں کی خود مختاری کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس ملک کو ون یونٹ بنانا چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی 1 یونٹ بننے سے نقصان ہوا تھا. اور اگر اب فیڈریشن پر کوئی حملہ ہوا، اگر اب 1973 کی آئین پر کوئی حملہ ہوا، NFC پر کوئی حملہ ہوا، 18ویں آئین پر کوئی حملہ ہوا، تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کی بھرپور مخالفت کرے گی اور ایسی ہر کوشش کو ناکام بنا دے گی. ساتھیوں، میں پوچھتا ہوں خان صاحب سے کہ آپ نے 100 دنوں میں 100 سے زیادہ یو ٹرنز لینے کے علاوہ کیا ہے؟ فاٹا کا مرجر کا کیا ہوا؟ جوڈیشل ریفارمز کا کیا ہوا؟ پولیس ریفارمز کا کیا ہوا؟ خان صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے بلوچستان کے ساتھ کیا ہے؟ کتنے لاپتہ بلوچ بھائی بازیاب ہوئے؟ مینگل صاحب، آپ کے 6 پوائنٹس کا کیا ہوا؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ خان نے 6 پوائنٹس پر بھی 6 یو ٹرنز ہی لینا ہے. حیرت کی بات ہے کہ آپ اب تک ان کے اتحادی ہیں. اور اب میں اپنے بچارے MQM والوں سے پوچھتا ہوں، کیا ہوا کراچی کا پانی کا؟ کہاں گیا کراچی پیکج؟ کہاں گئی کراچی کو ترقی دینے کے وعدے؟ ہر وعدے پر یو ٹرن، پھر بھی پتنگ بلا بھائی. خان نے تو غربت مٹانے کا وعدہ کیا تھا، مگر یہ تو غریب مکاؤ پروگرام پر عمل کر رہے ہیں. مہنگائی کی سونامی میں عوام ڈوب رہی ہے. گیس مہنگی، بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا ہوا نان. کیا ہے یہ تمہارا نیا پاکستان؟ جواب دو عمران خان. اور تو اور آپ انکروچمنٹ کے نام پر غریبوں کے چھوٹی دکانیں، چھوٹے گھر توڑ رہے ہو. آپ لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر رہے ہو، لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ٹینٹ لو. اگر یو ٹرن لینا ہے تو مہنگائی پر یو ٹرن لو.
اگر یو ٹرن لینا ہے تو مہنگی بجلی پر یو ٹرن لو. اگر یو ٹرن لینا ہے تو مہنگی گیس پر یو ٹرن لو. اگر یو ٹرن لینا ہے تو مہنگے پیٹرول پر یو ٹرن لو. اگر یو ٹرن لینا ہے تو آپ کے عوام دشمن پالیسیز پر یو ٹرن لو. آپ تو ملک کو ترقی دینے آئے تھے تو پھر 250 بلین کا ترقیاتی فنڈ کیوں کاٹا جس سے 5 لاکھ افراد بے روزگار ہوئے؟ آپ نے غیر ترقیاتی اخراجات کتنے کم کیے؟ آپ تو بیرونی سرمایہ کاری کرنے آئے تھے لیکن پہلے 100 دنوں میں ہی بیرونی سرمایہ کاری میں 35% کمی کیوں آئی؟ آپ نے بجلی کے شعبے میں کیا ہے؟ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، لاڑکانو اور سکھر آج بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. آپ کے 100 دنوں میں سرکولر ڈیٹ پچھلے سارے ریکارڈز کیوں توڑ گیا؟ خان صاحب، سی پیک جیسے متفقہ منصوبوں کو کس نے متنازع بنایا ہے؟ دوست ممالک میں پاکستان کے بارے میں شک و شبہ کس نے پیدا کیا ہے؟ پی ٹی آئی نے 100 دنوں میں ذرائع ایمرجنسی لگانے کا وعدہ کیا تھا. یہ ذرائع ایمرجنسی تو کیا لگاتے مگر ہمارے کسان ضرور ایمرجنسی میں داخل ہو چکا ہے. کیا آپ کھاد کی قیمت بڑھا کر، بیج کی قیمت بڑھا کر، ذرائع ابنیات کی قیمت بڑھا کر اور امدادی قیمت کم کر کے ذرائع انقلاب لانا چاہتے ہو؟ کیا آپ پانی کے مسئلے پر تنازعات کھڑے کر کے ذرائع انقلاب لانا چاہتے ہو؟ خان صاحب، آپ نے 100 دنوں میں یو ٹرن کے علاوہ کیا ہے؟ آپ نے گیس کی قیمتیں نہ بڑھانے پر یو ٹرن لیا. آپ نے بجلی کی قیمتیں نہ بڑھانے پر یو ٹرن لیا. آپ نے یوٹیلیٹی سکورز بند نہ کرنے پر یو ٹرن لیا. آپ نے IMF سے قرض نہ لینے پر یو ٹرن لیا. آپ نے ایکسپورٹ انڈسٹری کو سستی قیمت پر CNG دینے پر یو ٹرن لیا، جس سے پنجاب میں 300 ٹیکسٹائل یونٹ بند ہونے کا خطرہ پیدا ہوا ہے. آپ نے امیروں پر ٹیکس لگانے اور غریبوں پر انویسٹ کرنے پر یو ٹرن لیا. آپ نے سی پیک میں سعودی پارٹنرشپ پر یو ٹرن لیا. آپ نے امریکہ سے آنے والے فون پر یو ٹرن لیا. آپ نے انڈیا سے آنے والے خط پر یو ٹرن لیا. آپ نے مظاہرین سے معاہدے پر یو ٹرن لیا. آپ کو یاد ہے کہ 1 مہینے تک تو وزیر اعظم کی رہائش کا فیصلہ نہ ہو سکا. انہوں نے اپنے رہائش پر یو ٹرن لیا، پروٹوکول کے اعلان پر یو ٹرن لیا، بیرون ملک دوروں پر یو ٹرن لیا، خصوصی جہاز کے استعمال پر یو ٹرن لیا، وزیروں کے بیرون ملک دوروں پر یو ٹرن لیا، سیاسی بھرتیاں نہ کرنے پر یو ٹرن لیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سادگی مہم کے نام عوام کی سادگی سے کھیلنے کا ڈرامہ کیا، تصویریں کھنچوائے اور بہروپ کی سیاست کا رواج ڈالا، اور آج پاکستان کو قیادت کے سنگین بحران میں مبتلا کر دیا، اور آج اس بحران نے پاکستان کے عوام کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ہم پاکستان کو اس خطرے سے نکالیں گے،
हम इस यू टर्न हुकूमत का रास्ता रोकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के फलसफे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नजरियात की रोशनी में पाकिस्तान के अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी सियासत का मरकज़ बनाएगी। और हम इन्हीं बुनियादी 4 उसूलों की सियासत को इस मुल्क की सियासत का महवर बनाएंगे। हुकूमत में जो भी होगा, इक़्तिदार जो भी करे, उसे भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के नजरियात की रोशनी में पाकिस्तान को आगे लेकर जाना पड़ेगा। साथियों, अगर आपको यू टर्न की सियासत कबूल है तो आपको नया पाकिस्तान मुबारक हो, मगर अगर नहीं, अगर आपको असूलों की सियासत चाहिए, अगर आप नजरियात की सियासत चाहते हो, अगर आप जमहूरियत की सियासत चाहते हो, अगर आप मसवात की सियासत चाहते हो, अगर आप गरीबों की फलाह की सियासत चाहते हो, अगर आप किसानों की खुशहाली का सियासत चाहते हो, अगर आप मजदूरों के हकूक की सियासत चाहते हो, अगर आप अवाम की सियासत चाहते हो, तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना पड़ेगा, मेरे साथ देना पड़ेगा। मैं सियासत अपने लिए या अपनी जात के लिए नहीं करता। मैं इक़्तिदार अपने लिए या अपनी जात के लिए नहीं चाहता। मैं सियासत अवाम के लिए करता हूं। मैं इक़्तिदार अपने गरीबों के लिए चाहता हूं। इंशाअल्लाह मैं आपकी ताकत से, आपकी हमायत से इन अवाम दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला करूंगा। हम साथ मिलकर इनको शिकस्त देंगे। हम इस मुल्क को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। हम इस मुल्क को कायदे अवाम का पाकिस्तान बनाएंगे। हम इस मुल्क को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पाकिस्तान बनाएंगे। जिए भुट्टो, जिए अवाम।